السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میرے ندیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے چلا ہوں وہ میرے بیک سائڈ پہ لگی وہ تصویر ہے جس کو ہلکی نیلی دنیا، مدھم نیلا نقطہ اور پیل بلو ڈاٹ کے ناموں سے سائنس اور فلسفہ کی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تصویر 1990 میں وائجر فلائی پروب نے 6 ارب کلومیٹر کی دوری سے ہماری زمین کی لی تھی۔ اس تصویر کے مطابق ہماری زمین پوری کائنات میں 1 پکسل کے 11ویں حصے پر موجود ہے، اور آسان الفاظ میں اس کا مطلب یوں بنتا ہے کہ ہماری کائنات، ہماری دنیا اس کائنات کے مقابلے میں 1 اشاریہ کے برابر موجود ہے۔ یہ تصویر نظام شمسی کی لی جانے والی تصویروں میں سب سے اہم تصویر تصور کی جاتی ہے۔ یہ تصویر وائجر فلائی پروب نے ایک عظیم ماہر فلکیات کارل سیگن کی فرمائش پر اپنا کیمرہ زمین کی طرف موڑ کر تب لی جب وہ نظام شمسی سے نکلنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد کارل سیگن نے اس تصویر کو پیل بلو ڈاٹ کے نام سے ایک کتاب میں تشکیل دے دیا، تبدیل کر دیا، اور اس کتاب میں کارل سیگن نے، ایک فلسفی نے، اس ہلکی نیلی دنیا پر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ یہ کیا ہے کہ ہلکی نیلی دنیا، اور ہم اس میں کیسے رہتے ہیں اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ 1 نقطہ کے برابر کی ہے۔ تو آج میں آپ سے اس بک کے ایک پیراگراف کے اوپر اردو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ، تشریح کے ساتھ آپ سے بات کرنے چلا ہوں۔ وہ ایک مختصر پیراگراف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو وہ پیراگراف ہر دوسرے دن دہرانا چاہیے، جو ہمیں ہماری اہمیت اور اس ہلکی نیلی دنیا پر امن و آشتی اور محبت ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیراگراف کی جانب۔ اگر کوئی اس کو دور دراز وسیع مقام سے دیکھے تو شاید دنیا کوئی دلچسپی کا باعث نہ ہوگی، مگر ہمارے لیے یہ الگ بات ہے۔ اس نقطے پہ بار بار غور کیجئے۔ جو یہاں ہے یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم ہیں۔ اسی پر ہر وہ شخص جس سے ہمیں محبت ہے، ہر وہ شخص جس کو ہم جانتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہو، ہر انسان جو کبھی پیدا ہوا ہو، ہر انسان جو کبھی زندہ رہا ہو، جبکہ ہماری مجموعی خوشی، تکالیف، ہزاروں مذاہب اور عقیدتیں اور معاش کی تعلیمات اور درس کا نچوڑ ہو، ہر شکاری اور چارہ گر، ہر ہیرو اور بزدل، ہر انسانی تہذیب کا خالق اور تباہ کرنے والا، ہر بادشاہ اور کسان، ہر محبت میں چور جوان جوڑا، ہر ماں اور باپ اور امنگوں سے بھرپور بچہ، ہر موجب اور سیاح، ہر اخلاقی قدروں کا استاد، ہر بے ایمان سیاستدان، ہر سپر سٹار، ہر عالمی ترین رہنما، ہر ولی اور گنہگار جو ہمارے ماضی اور تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اسی ذرے پہ ہی ایک سورج کی شعاع میں معطر تھے۔ ایک وسیع کائناتی میدان میں ان خون کے دریاؤں کو یاد کریں جو جنگجوؤں اور جرنیلوں نے بہائے، اپنی بڑائی اور ایک لمحے کی جیت منوانے اور ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس نقطے کے جزوی حصے کے پل بھر کے سربراہ بن سکیں۔ اور کیجئے ان لامحدود مظالم پر جو اس نقطے کے ایک حصے کے رہنے والوں نے دوسرے حصے کے رہنے والوں پر کیے، ان میں فرق بھی ممکن نہیں۔ ان کی غلط فہمیوں میں کتنی کثرت ہے، کتنی جلدی ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار، اور ان کی نفرتوں میں کتنی شدت ہے کہ ہمارے دکھاوے اور خیالی شخصی اہمیت نے ہمیں اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ ہماری حیثیت اس کائنات میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا سیارہ اکیلا واحد نقطہ ہے۔ اس وسیع گہرے کائناتی پھیلی ہوئی جگہ میں ہمارے اس اکیلے پن
اور وسیع خلا میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ کوئی ہمیں اپنے آپ سے بچائے گا؟ یہ دنیا اب تک واحد جانی ہوئی دنیا ہے جو کہ ہماری زندگی کو پروان دیتی ہے۔ کم از کم قریبی مستقبل میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں معلوم جہاں کہ ہم جیسے انسان ہجرت کر کے پنپ سکیں۔ ہاں، دیکھنے جا سکتے ہیں مگر رہ نہیں سکتے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ فی الحال صرف دنیا پہ ہی ہمیں قناعت کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کائناتی علم ایک دھوکہ ہے یا کردار کو پختہ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ شاید اس دور کی تصویر کی چھوٹی سی دنیا میں بڑی مثال ہماری بے وقوفی کی ملے گی۔ جب میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا کا نظارہ کرتا ہوں کہ یہ مجھ کو ہماری مشتمل ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم دوسرے سے بہتر طریقے سے کیسے پیش آئیں اور اپنی اس ہلکی نیلی دنیا کی کس طرح دیکھ بھال کریں جو ابھی تک ہماری واحد رہائش گاہ رہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔